بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور ایمان والوں کی ایمان کی علامت ہے اس کی محبت کہ مکہ مکرمہ وہ خوبصورت دیس ہے، وہ بستی، وہ قریہ، وہ شہر جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آقا کی ولادت ہوئی، آقا جلوہ افروز ہوئے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ مکہ مکرمہ کے فضائل کیا ہیں، اس کی نسبتیں کیا ہیں اور وہاں کون کون سی زیارات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو مقام اس شہر کو عطا فرمایا اپنی پوری تخلیق میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، کبھی وہذا البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور کیوں کھاتا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس شہر کو آپ کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا مقام ابراہیم ہے، جناب حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان والی صفا مروہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا مینا ہے۔ نہیں، ارشاد فرمایا وانت حل بہذا البلد، تو یہ وہ شہر ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے ہیں۔ 53 سال۔ بیت المقدس کے ساتھ بھی ہمیں بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، کیونکہ وہاں معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے گزارے، تو جہاں رسول اکرم چند لمحے ٹھہر جائیں وہ ہمارے لیے اتنا معزز ہوتا ہے، تو جہاں میرے آقا نے 53 سال گزارے ہیں وہ کتنا معزز ہوتا۔ میرے آقا وہیں جلوہ گر ہوئے، میرے آقا کا بچپن وہاں گزرا، میرے آقا کا لڑکپن وہاں گزرا، میرے آقا کی جوانی نے انگڑائی وہاں لی ہے۔ کائنات کا سب سے حسین جوان ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن جس کے صدقے ملا اسے زمانہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ تو میرے آقا کا بھانکپن، میرے آقا کا نکھرنا، میرے آقا کا وقار، میرے آقا کی خوبصورتی، میرے آقا کا جمال، میرے آقا کا جلال، یہ سب سے پہلے کائنات میں جس قریہ یا شہر کو دیکھنا نصیب ہوا ہے اسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، مکہ معظمہ کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ نسبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ میرے آقا وہاں تشریف لائے، تو 53 سال تک آقا نے وہاں قیام فرمایا۔ دیکھیے، ہم تو اس غلاف سے بھی محبت کرتے ہیں جو قرآن کو چھو لیتا ہے، حالانکہ سارے لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ غلاف قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن قرآن کی نسبت ہے تو ہم غلاف سے بھی محبت کرتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں، بغیر طہارت کے غلاف کو بھی نہیں چھوتے، اسے بے ادبی اور بے حرمتی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن سے نسبت رکھتا ہے۔ تو جو قرآن سے نسبت رکھے وہ غلاف اتنا مقدس ہے، تو محمد رسول اللہ سے جو نسبت رکھے وہ شہر کتنا مقدس ہوگا۔ وہ مکہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایسی وادی ہے جو غیر ذی زرع ہے۔ اب تو ہر چیز ہی ہمیں مکہ سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میرے رب نے اپنے شہر کو اتنا مقدس بنا دیا۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کعبہ تعمیر کرنے کا تو میرے رب نے بنیادی طور پر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے اپنے گھر کو بنا دیا، کیا بنایا ہے؟ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، جب ہم نے لوگوں کے لیے جمع ہونے کی ایک جگہ بنا دیا ہے اپنے گھر کو، وَأَمْنًا، اور باعث امن بنا دیا ہے۔ اب پورے مکہ میں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ تہجد کا وقت ہو، صحن حرم ہو، اللہ کا گھر سامنے ہو، اب اس لمحے کا بدل کائنات میں کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا رب کتنا خوبصورت وہ لمحہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ان دنوں میں جو لوگ وہاں موجود ہیں میرا رب ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جب لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہوتی ہے، سنت ابراہیمی میں بھی،
سنت اسماعیل میں بھی اور سنت مصطفیٰ میں بھی، تو پھر یقیناً میرے رب کو اپنے بندوں پہ کتنی محبت آتی ہوگی کہ جب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ اس گھر کی سعادت ہے، اس شہر کی سعادت ہے جسے زمانہ مکہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو میرے آقا وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اب ہم نے اپنے گھر کو سارے لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا۔ آپ فقہی اعتبار سے جتنا اختلاف کرنا چاہتے ہیں کر لیں، احناف ہیں تو وہاں، مالکیہ ہیں تو وہاں، شوافی ہیں تو وہاں، حنابلہ ہیں تو وہاں، جعفریہ ہیں تو وہاں، سارے وہیں حاضر ہوتے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں، ہر عمر کے لوگ آتے ہیں، امیر و غریب آتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے اپنے گھر کو ہر ایک کے جمع ہونے کی جگہ بنایا اور باعث امن بنایا۔ حرم کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوتی، وہاں تو محبت ہی محبت ہوتی۔ میرے رسول کی سنتیں ہی ہر طرف نظر آتی ہیں، کوئی کسی سنت پہ عمل کرتا ہے، کوئی کسی سنت پہ عمل کرتا ہے، بلکہ ایک زمانے تک تو چاروں فقہا کے علیحدہ علیحدہ مصلی اور مسندیں وہاں بچھی ہوتی تھیں، اور ہر ایک فقہ کے مطابق لوگوں کو فتاویٰ جاری کیے جاتے تھے، اور کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، کوئی فساد نہیں ہوتا تھا، کوئی فتنہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے رب نے اپنے گھر کو امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں مقام ابراہیم کو ہم نے مصلی بنا دیا۔ اب مقام ابراہیم جو مصلی ہے وہ بھی مکہ المکرمہ کو سعادت نصیب ہوئی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں۔ جب اہل معرفت، اہل محبت وہاں حاضر ہوتے ہیں تو اس پتھر کو بھی چومنا اور دیکھنا اور زیارت کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی ہے، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے۔ تو جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ جائیں وہ اتنا مقدس ہے کہ وہ تمہارے لیے مصلی ہوتا ہے، سجدہ گاہ بن جاتا ہے۔ تو جس پتھر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان لگ جائیں تو وہ تو انسان کی عقیدتوں کا مرکز ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی جسمانی نماز کی سجدہ گاہ ہے، وہ انسان کی روحانی نماز کی سجدہ گاہ بن جاتا ہے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہوتے۔ اور یہ مقام ابراہیم مصلی کیسے بنا؟ خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، طواف کرتا کرتا جب میں پہنچا ہوں مقام ابراہیم کے پاس تو میں نے عرض کیا آقا میں یہاں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر دل تو میرا بھی یہ چاہتا ہے، لیکن کوئی نبی اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا، تو ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ دوسرا چکر پھر پہنچے، میں نے عرض کیا آقا خاموش، 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھی مرتبہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری آرزو کو قبول کر لیا، تیری خواہش کے مطابق مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، اسے مصلی بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اب مقام ابراہیم مصلی بن گیا۔ اب وہ مقام ابراہیم میرے رسول نے بھی سجدہ کیا، جناب عمر نے بھی سجدہ کیا، آج بھی لوگ سجدہ کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والا ہر فرد وہاں سجدہ کرے گا۔ اور دنیا میں جہاں سے بھی سجدہ کرنا چاہتے ہو، ہر انسان کے سجدے کا رخ اسی مقدس شہر کی طرف ہوتا ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فضائل ہیں جو میرے رب نے اپنی ساری کائنات میں، تخلیق تو میرے اللہ کی، جہاں ہم بیٹھے ہیں اسے بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کو زمین و آسمان، رب السماوات والارض ہے، رب المشرق والمغرب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے، رب المشارق و رب المغارب ہے۔ ہر چیز، ہر سمت کو میرے رب نے تخلیق فرمایا، لیکن جو مکہ سے محبت ہے کسی اور سے نہیں کرتا۔ کیوں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کس شہر نے آپ کے قدموں کو چوما ہے، تو جس چیز کو میرے رسول کے قدم لگ جاتے ہیں میرا رب اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لے لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، یہ وعدہ لے لیا ہے کہ تم نے میرے گھر کو، تم دونوں نے پاک کرنا ہے۔ طہارت دن ان طہرا بیتیا، تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو۔ کن کے لیے پاک کرنا ہے؟ یہاں طواف کرنے والوں کے لیے، اور جو یہاں اعتکاف کرتے ہیں۔ طواف چکر لگانا، اعتکاف بس بیٹھ ہی جانا۔ جو یہاں آ کر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں اور جو آ کر طواف کرتے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جو آ کر رکوع کرنا چاہتے ہیں، جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، میرے گھر کو پاکیزگی دے دو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، پھر حضرت ابراہیم نے اس گھر کے لیے دعا کی تھی، مولا اس گھر کو امن عطا فرما دے۔
امن عطا فرمانے کے بعد عرض کیا ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ ان میں سے جو ایمان والا ہے اور جو میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تیری ذات پہ ایمان رکھتا ہے، انہیں اپنی جناب سے رزق طیب عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ثمرات طیبہ عطا فرما، خوبصورت پھل و رزق عطا فرما۔ اب سیرت ابراہیمی کیا ہے؟ فضائل مکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پہلے یہ نہیں کہا کہ انہیں معیشت عطا فرما، پہلے کہا انہیں امن عطا فرما، کیونکہ حضرت ابراہیم جانتے ہیں جب تک امن نہ ہو معیشت کوئی فائدہ نہیں دیتی، دولت کا کوئی فائدہ نہیں، تجارت کا کوئی فائدہ نہیں، روپے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، یورو ڈالر کا کوئی فائدہ نہیں اگر امن نہ ہو۔ پہلے امن چاہیے پھر معیشت چاہیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اصول ہے، اور آپ نے اس شہر مکہ کے لیے یہی دعا کی تو میرے رب نے اسے امن بھی عطا فرمایا پھر معیشت بھی عطا فرمائی۔ آج ہر معیشت کا رستہ بھی مکہ کی طرف ہے اور امن کے سارے چشمے بھی وہیں سے پھوٹتے ہیں اور انسان کو وہاں جا کے سکون نصیب ہو جاتا۔ وہ لوگ جو صحن حرم میں آ کر اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی خاص مہینوں میں خاص دنوں میں اس کی حرمت کا خیال کیا کرتے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کا دن اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ تو یہ وہ مقدس شہر ہے اور مقدس مہینہ ہے اور مقدس جگہ ہے اور مقدس مقام ہے کہ جس کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ مولا اسے امن عطا فرما، تو میرے رب نے امن عطا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مولا اسے امن عطا فرما، امن عطا فرما، تو میرے رب نے اسے مأمن بنا دیا ہے، امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ اب جو بے امن بھی مکہ جاتا ہے میرا رب اسے امن عطا فرماتا ہے، جس کو سکون نہیں ہوتا وہاں جائے میرا رب سکون عطا فرمائے، جو مضطرب ہے میرا رب اس کی بے قراری کو دور فرما دیتا ہے۔ جب انسان صحن حرم میں بیٹھا ہو، میں پھر کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے نگاہ جھکا کر اس تصور میں جائیے کہ آپ صحن حرم میں ہیں، تہجد کا وقت ہے، 2 نفل ادا کرنے کے بعد نظر کعبہ پہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں جناب اسماعیل کے قدم چومنے والا وہ چشمہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، اور انسان 2 گھونٹ پی کر اپنی روح کو معطر و منبر کر رہا ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی کہ جب انسان اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ بھائی ایک امن ہوتا ہے خارجی اور دوسرا امن ہے جو داخلی ہے، جو انسان کی روح کو بھی تو امن چاہیے نا، جسم کو امن چاہیے، روح کو بھی تو امن چاہیے، نفس کو بھی تو امن چاہیے، قلب کو بھی تو امن چاہیے۔ میرا رب اسے بھی امن عطا فرما دیتے، سکون عطا فرما دیتے۔ میرا انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ لمحے ٹھہر جائیں اور انسان یہیں رک جائے، یہ وقت نہ بیتے، وقت نہ گزرے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر، اور امن کے بعد بھی جو کفر کرے، ارشاد فرمایا جو ایمان لے آئے انہیں رزق بھی عطا فرما، معیشت بھی بہتر فرما، اور جو پھر بھی کفر کرے فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ارشاد فرمایا پھر میں تھوڑے عرصے کے لیے انہیں دنیا کی لذتیں بھی دوں گا، ظاہری طور پہ دنیا کی نعمتیں بھی دوں گا، اور پھر میں انہیں گھسیٹ کر عذاب جہنم کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مکہ کے فضائل میں جہاں یہ ذکر ہے کہ یہ مثابۃ للناس ہے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے۔ 2-3 سال جو گزشتہ گزرے وہاں کووڈ کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ لوگ حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے۔ اس سال پھر رونقیں آباد ہو گئے، اگلے سال پھر انشاءاللہ بڑھتا جائے گا، پھر ہمیں انسانی سروں کے سمندر اسی طرح نظر آئیں گے جس طرح پہلے نظر آیا کرتے تھے، اور اتنی بڑی انسانی سمندر وہاں جب موجود ہوگا پھر اس کے باوجود بھی امن ہو تو یہ میرے رب کی عنایت کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی، یہ امن وہی عطا فرماتا ہے۔ اور جو پھر کفر کرے، میرے رب نے تو معیشت کی اجازت دی ہے، لوگ حج میں جاتے ہیں تجارت کی اجازت عطا فرمائی، کہا تجارت کرو، اللہ کو بھی راضی کرو، اس کے رزق اور فضل کو تلاش کرو، میرا رب مزید برکتیں عطا فرمائی۔ پھر حکم ہوا حضرت ابراہیم کو، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، کہ ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کی بنیادوں کو بلند کرو، بنیادوں سے اس گھر کو کھڑا کرو، اس گھر کی تعمیر کرو، معمار بن جاؤ، مستری بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم معمار ہیں اور جناب اسماعیل علیہ السلام مزدور بن کے مزدوری کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ آج بھی یہاں اللہ کے گھر تعمیر ہوتے ہیں، مسجدیں بنائی جاتی ہیں، خانقاہیں بنتی ہیں، دربار بنتے ہیں، مزارات ہوتے ہیں، درسگاہیں بنائی جاتی ہیں، اور کتنے اعلیٰ لوگ یہاں کام کرتے ہیں، نقشہ نویس ہوتے ہیں،
یہ وہ نقشہ ہے جو میرے رب نے خود عطا فرمایا، اور مزدوری کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا انتخاب ہوا۔ میرا رب کتنی محبت کے ساتھ سر عرش اولا یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے گھر کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل کر رہے ہیں، تو ابراہیم ہمیشہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور اسماعیل بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ میرے رب نے حضرت ابراہیم کی ان ساری محنتوں کے بدلے، آزمائشوں کے بدلے، انہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا جد ہونے کا مقام عطا فرمایا، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے یا ان ہزاروں سے بڑھ کر ایک نبی محمد رسول اللہ بنی اسماعیل میں آئے، ان سب کی نسبت جناب ابراہیم کی طرف۔ ربنا تقبل منا، اور کعبہ بن گیا تو کہنے لگے مولا اسے قبول بھی فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سب کچھ جانتا بھی ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے میرے رب، اے میرے مولا، ہم دونوں کو حالت اسلام میں قبول فرما، ہم ہمیشہ حالت اسلام میں رہیں، ہمیں یہ نعمت عطا فرما۔ یہ کیوں دعا کی؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ فلسفہ دیا کہ کبھی انسان پیدا تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہوتا ہے، کسی عمل سے انسان ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر کافر ہو جاتا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اپنے اسلام کی تجدید ہر حال میں کرنی چاہیے۔ کہا مولا ہمیں حالت اسلام پہ رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں، اولاد میں سے ایک گروہ، ایک امت ہمیشہ ایسی رکھنا جو تیری بارگاہ میں جھکنے والی، جو توحید کا اعتراف کرنے والی۔ ہر زمانے میں ایک امت، ایک گروہ میرے خاندان میں سے ایسا ہونا چاہیے، میری نسل میں سے، کہ جو شرک سے ہمیشہ محفوظ رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ میری ذریت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابو لہب جیسے ہو جائیں گے، تو اس لیے ارشاد فرمایا ایک گروہ ہر زمانے میں ایسا ہونا چاہیے جو میری توحید کا وارث بنے۔ یہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد معاوضہ ہے، اجر مانگا جا رہا ہے، مولا اور کچھ نہیں، مجھے بھی حالت اسلام، اسماعیل کو بھی، اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو حالت اسلام میں رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اب آیت مبارکہ کے اس جملے اور اس جز سے فقہا نے، مفسرین نے، اہل معرفت نے، اہل محبت نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، مولا میری ذریت جو قیامت تک آئے، اور خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ کے آنے تک جتنی میری ذریت ہوگی، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب منتقل ہوگا، جن ماؤں سے اور جن آبا سے، ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ پاک بھی ہونا چاہیے، طاہر بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، مسلم اور مسلمہ بھی ہونا چاہیے، حالت اسلام میں ہونا چاہیے، شرک سے انہیں ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ تو اس جز سے استدلال کرتے ہوئے سارے اہل محبت کا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام آباپ کو، یعنی باپوں کو، ان تمام ماؤں کو جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہو کر جناب آمینہ اور جناب عبداللہ تک پہنچا ہے، ہر زمانے میں میرے رب نے انہیں شرک کی نجاست سے محفوظ رکھ کر ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہی ذریت میں سے یہ گروہ اور نسل مقصود تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اتنے عقل مند ہیں کہ کسی ایسے برتن میں دودھ نہیں رکھتے جو برتن پاک نہ ہو، تو میرا رب ایسے باپ کے وجود میں، اس کی صلب میں نور مصطفیٰ کو رکھے، کسی ماں کے رحم میں رکھے کہ جو پاک نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آبا، رسول اکرم کی ذات سے لے کر جناب عدنان تک، اور جناب عدنان سے لے کر جناب اسماعیل تک، اور جناب اسماعیل سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک، میرے رب نے سب کو ہر زمانے میں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کیونکہ یہ آل ابراہیم میں سے ہر زمانے میں وہ گروہ ہے جن کے لیے حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی، مولا کوئی گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو شرک سے پاک ہو۔ اور ان ہستیوں کے بارے میں ان کے معاصرین کی یہ گواہیاں موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا۔ اور پھر میرے رب نے جو حرم عطا فرمایا میرے رسول کو، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا،
کتنی محبت والی خاتون ہے، جن کی قربانیوں سے میرے رب نے دین کو پروان چڑھائے، محسنہ اسلام ہے، ناصرہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غم گسار ہیں، ہمدم ہے میرے رسول کی۔ انہیں زمانہ طاہرہ کہتا ہے، میرے رسول کو زمانہ صادق کہتا ہے۔ اب صادق کے لیے میرے رب نے جو شریکہ حیات، رفیقہ حیات، جو اہلیہ زوجہ جس کا انتخاب کیا، اس کی طہارت کا بھی تو وہی لیول اور معیار ہونا چاہیے جو میرے رسول کی صداقت کا معیار ہے۔ تو پورے زمانے میں خدیجہ الکبریٰ کا انتخاب ہوا۔ قربان جاؤں میں اپنی ماں کے قدموں پہ، ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی شان پہ، کہ 25 سال کا جوان محمد رسول اللہ جنہیں نصیب ہو گئے۔ کبھی سوچئے، غور کیجئے، 11 ازواج مطہرات با اتفاق، اور اختلاف کچھ اور بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن اتفاق جمہور کا 11 ازواج، لیکن 25 سال کے محمد رسول اللہ صرف خدیجہ الکبریٰ کو نصیب ہوئے، کیونکہ طہارت کا وہ عالم چاہیے تھا جو اللہ نے اس زمانے میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سنبھالنے کے لیے جتنی پاکیزگی رحم کی چاہیے تھی، وہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے سوا میرے رب نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تو یہ آیت مبارکہ اس بات پہ دال ہے، دلالت کر رہی ہے۔ آپ اسے عبارت النص سمجھیے، آپ اسے اشارت النص سمجھیے، آپ اسے اقتضاء النص سمجھیے، آپ اسے دلالت النص سمجھیے۔ جتنے نصوص قطعیہ بیان کیے جاتے ہیں، ہر ایک نص پہ یہ آیت مبارکہ پورا اترتی ہے، اس کا مصداق بنتی ہے، انطباق ہوتا ہے ہر ایک نص پہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن ہستیوں سے منتقل ہوئے انہی کی طہارت کے لیے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، اور جس رب نے کعبہ تعمیر کروایا اس کے بدلے میں صرف دعا تھی، کیا میرے رب نے اس دعا کو قبول نہیں فرمانا تھا؟ یہ دعا کا پہلا جز۔ ہر زمانے میں وہ لوگ موجود ہونے چاہیے جو تیری بارگاہ میں جھکتے رہیں، ان کی جبین کسی اور کے سامنے جھکنے سے آلودہ نہ ہو۔ یہ ہر زمانے میں دعا ہوتی رہی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر کہا مولا ہمیں مناسک حج بھی سکھا، تو میرے رب نے ابراہیم کو سکھائے، ابراہیم نے اسماعیل کو سکھائے، اسماعیل سے چلتے چلتے جناب محمد رسول اللہ تک پہنچے، اور آج تک ابراہیم کے سکھائے وہ مناسک زندہ ہے۔ آج بھی حرم میں دیکھیے کیسی رونق ہے، وہ وہی مناسک حج ہیں۔ کوئی بندہ مغرب کی انتہا سے آیا یا مشرق کی انتہا سے آیا ہے، یا مکہ کے فضائل میں شامل ہے کہ میرے رب نے اسے مثابۃ للناس بنایا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، مولا ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو پہلا جز جو معاوضہ مانگا، جو اجر مانگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، وہ یہی تھا، مولا میری امت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہر حال میں حالت اسلام میں رہے۔ اور دوسرا حصہ کیا تھا اس دعا کا؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مولا وہ رسول بھی مجھے ہی عطا فرما، اور کسی کو نہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے جناب ابراہیم نے کہا مولا مجھے عطا فرما، اور وہ رسول میری نسل میں سے ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرے؟ تلاوت قرآن کرے، آ کر تزکیہ نفس کرے، تعلیم کتاب کرے، تعلیم حکمت کرے، اور تو دینے والا ہے، تو غالب بھی ہے اور حکمتوں والا ہے۔ سارے مفسرین کا اتفاق ہے جناب طبری سے لے کے آج تک کہ جس رسول کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی، اور محمد رسول اللہ ذریت ابراہیم میں سے، آل ابراہیم میں سے، آل اسماعیل میں سے، اولاد اسماعیل میں سے۔ حضرت ابو طالب نے جب نکاح کا خطبہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، تو انہوں نے بھی پہلے جملے میں کہا مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ذریت اسماعیل میں سے بنایا ہے۔ تو میرے آقا ذریت اسماعیل میں سے، تو یہ دعا کے 2 جز ہے۔ اگر پہلا جز قبول ہے تو دوسرا بھی قبول، پہلا مردود ہے تو دوسرا بھی مردود۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس جز میں جس رسول کا تذکرہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ آل ابراہیم اور ذریت ابراہیم میں سے ہیں، تو پھر ماننا ہوگا کہ جس ذریت کا تذکرہ جناب ابراہیم نے پہلے جز میں کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرما کر آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے کم از کم
ہر وہ باپ جناب اسماعیل سے لے کر جناب عبداللہ تک اور ہر وہ ماں جناب آمینہ تک میرے رب نے انہیں ایمان عطا فرمایا، حالت اسلام میں رکھا، شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھا، کیونکہ طہارت کا معاملہ تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل فرمایا۔ میرے رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کائنات میں جو پہلا گھر میرے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، باعث برکت بنایا ہے، وہ بھی مکہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا اور سارے جہانوں کے لیے اور باعث برکت بنایا، وہ بکہ میں ہے، اور بکہ سے مراد مکۃ المکرمہ میں، وہ بیت اللہ ہے، میرے رب کا گھر ہے۔ تو نام لے کر اس شہر کا تذکرہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ اب اس کے فضائل کیا ہیں جو بار بار ہم تذکرہ کر رہے ہیں؟ اگلی آیت مبارکہ میں بتایا کہ اس شہر کا تذکرہ اور اس کی فضیلت بطور خاص یہ ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں، اور واضح نشانیوں میں سے سب سے بڑی چیز مقام ابراہیم ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، کیا ہے مقام ابراہیم؟ پتھر، حجر، سنگ، جس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے۔ اللہ کہتا ہے وہ آیت بینہ ہے، واضح نشانی ہے جہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ یار یہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، وہ واضح نشانی ہے، تو جہاں محمد رسول اللہ کے قدموں کے نشان ہیں، کیا وہ واضح نشانی نہیں ہوگی؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا، اور مکہ کی دوسری فضیلت، جو اس شہر میں داخل ہو گیا میرا رب اسے امن عطا فرما دے گا، امن نصیب ہو جائے گا اسے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہو گیا، فرض ہو گیا، جو استطاعت رکھتا اللہ کے گھر کا حج ضرور کرے، زیارت ضرور کرے، قصد کرے، سفر کرے، وہاں پہنچے۔ وَمَنْ كَافَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے میرے رب کو کیا فرق پڑتا، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ میرا رب جو ایمان لانے والا ہے اس کی تو قدر کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے بے نیاز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، ایمان لاتا ہے تو اپنے لیے لاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، تلاوت قرآن تو اپنے لیے کرتا ہے۔ میرے رب کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تو لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ اور جو کفر کرے تو یاد رکھو وہ تو غنی ہے، وہ غنی حمید ہے، وہ غنی کریم ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ الصمد ہے، ولم یلد ولم یولد ہے۔ وہ ایمان والوں کی قدر، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، ایمان تو لے آؤ، شکر تو بجا لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے اور ہر چیز جاننے والا بھی۔ حضرات محترم، تو یہ وہ شہر ہے مکہ۔ اب اس میں کون کون سے مقدس مقامات ہیں، چند کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور وہ مقدس مقامات شہر مکہ کے فضائل میں اضافے کا باعث بنتے۔ ایک جبل ابو قبیس ہے، یہ پہاڑ ہے جسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ سارا مکہ مدینہ، سارا عرب آپ نے دیکھا ہے، پہاڑ ہی تو پہاڑ ہے، سارے مکہ میں پہاڑ ہی پہاڑ، مدینہ میں دیکھیں تو پہاڑ ہی پہاڑ، سارے عرب میں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ جبل ابو قبیس حرم شریف کے مشرق میں کوہ صفا کے قریب واقع ہے، حرم سے مشرق میں صفا پہاڑی کے قریب واقع ہے، اور سطح سمندر سے تقریباً 375 میٹر بلند ہے۔ کیا مقدس شہر ہے جس کا پہاڑ بھی فضیلت والا ہے۔ پہاڑوں میں پتھر ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، پتھروں کے مجموعے کوئی تو پہاڑ اور چٹان کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا تو پہاڑ بھی مقدس ہو گیا، کیونکہ یہ وہ شہر ہے
जिसने मोहम्मद रसूल अल्लाह के कदम चूमे। हिकमत क्या है मेरे रब की? हिकमत क्या है कि अल्लाह ने हर पहाड़ को मुकद्दस क्यों बनाया? इसलिए कोई पता नहीं किस पहाड़ ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम चूमे हैं। यार पहाड़ तो आज भी वही है जो 1400 साल पहले था। अगर पहाड़ की हर चोटी पे रसूलुल्लाह के कदम नहीं लगे तो इन पहाड़ों को मेरे रसूल ने देखा तो है, मेरे रसूलुल्लाह की निगाह करम तो पड़ी है। इससे ज़्यादा फजीलत क्या हो? 53 साल मेरे आका उधर चलते रहे, कभी इस पहाड़ी पे तो कभी उस पहाड़ी पे। तो जबल अबू कुबैस, इसके बारे में एक रिवायत में आता है कि यही वो पहाड़ है जिसके ऊपर खड़े होकर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद 2 टुकड़े करने का मौजज़ा भी हुआ। जब मक्के वालों ने कहा मौजज़ा दिखाइए, आका ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? मैंने तो किरदार मौजज़ा रखा है, तुम कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हो? कहा चांद 2 टुकड़े कर दीजिए। रसूल अकरम ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। रिवायात कहती हैं ये मौजज़ा इस जबल अबू कुबैस पे हुआ था कि चांद 2 टुकड़े हैं। एक दूसरी पहाड़ी पे टुकड़ा गिरा और एक जबल अबू कुबैस पे गिरा। कुर्बान जाऊँ मैं अपने आका की ज़ात पे। आका इशारा करते हैं चांद 2 टुकड़े होता है, और फिर आका इशारा करते हैं तो 2 टुकड़ों को मिला के दोबारा चांद बना देते हैं। ये इख्तियारात हैं मेरे रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी आल पे भी दुरूद हो, आपके असहाब पे भी दुरूद हो। मेरे रब ने क्या मुकाम अता फरमाया। ये पहाड़ भी वहाँ मौजूद है। मौलिदुर रसूल, दूसरा वो मुकाम इस शहर में है, वो मकान इस शहर में है। और मक्का क्यों ना फजीलत माब हो जाए, मक्का क्यों ना इफ़्फ़त माब हो जाए, मक्का क्यों ना इज़्ज़त माब हो जाए। वो वादी गैर ज़ी ज़रिन मक्का मुकर्रमा क्यों ना बन जाए, मक्का मुअज़्ज़मा क्यों ना हो जाए, मक्का मुशर्रफ़ा क्यों ना हो जाए, मक्का मुक़द्दसा क्यों ना हो जाए। विलादत गाह है मेरे रसूल की, विलादत गाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो घर जिसमें मेरा आका जलवा गर हुए, वो जबल अबू कुबैस के दामन में है, पहलू में है, उसके साथ है सूकुल लैल नामी वो गली जिसमें आज भी वो मकान मौजूद है। बिल्कुल जब सफ़ा मरवा से हम बाहर निकलते हैं तो वो मकान सामने नज़र आता है, जिसे आज एक मकतबा लाइब्रेरी बना दिया गया, लाइब्रेरी की शक्ल में है वो आज। वो विलादत गाह है मेरे पैगंबर की। अब इंसान जो ईमान वाला है वो उस मकान के एक एक ईंट को चूम चूम के क्यों ना मर जाए जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा घर हुए। कायनात को पहली निगाह मेरे रसूल की नसीब हो गई। रसूलुल्लाह तो पहले ही अपना वजूद रखते हैं, बस अल्लाह ने जिस घर में भेजने के लिए उस जगह का और मकान का इंतखाब किया वो कितना मुकद्दस है, मौलिद और रसूल है। तो मक्का के फ़ज़ाइल में ये चीज़ें शामिल हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए। वो फिर मकान आगे जनाब अबू तालिब की नस्ल में हज़रत अकील बिन अबी तालिब ने ख़रीदा और आगे वो मुंतकिल होता गया। आज वो एक मकतबे की शक्ल है। अहले मोहब्बत वहाँ जाते हैं, हाज़री देते हैं, वो जगह देखते हैं, आंखें बंद करके वो मंज़र सोचते हैं। मोहम्मद रसूल जब तशरीफ़ लाए होंगे तो हज़रत सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पे तबस्सुम की कैफियत क्या होगी। वो कहती हैं मुझे नहीं पता चला कैसे नूर ही बन गया है, सारा घर बुकाए नूर बन गया। उधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब सहने हरम में हैं तो ख़बर मिलती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गर होने की। और उस मकान के साथ ही शेब अबी तालिब है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल गुजारे। 3 साल वो गार, वो पहाड़ी, वो चट्टान जहाँ रसूल अकरम तशरीफ़ फरमा। शहर मक्का की एक और ज़ियारत गाह है जिसे महल्ला बनी हाशिम कहा जाता। ये वो महल्ला है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अजदाद ज़िंदगी गुजारते रहे। जनाब हाशिम वहाँ, उन्हीं की निस्बत से ये महल्ला बनु हाशिम हुआ, जनाब हाशिम। और हाशिम उसे कहा जाता है जो इतना सखी हो, इतना सखी हो कि रोटी के टुकड़े ऊंट के गोश्त के शोरबे में भिगो के फ़कीरों को खिलाने वाला। मेरे आका तो फ़कत हाशमी नहीं, मेरे आका तो मुत्तलबी भी हैं, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। हाशमी तो और भी बहुत सारे हैं,
وہ سخاوت کا فیضان جب میرے آقا تک پہنچتا ہے تو ذرا اندازہ کیجیے، کہتے ہیں پورے مکے میں جسے کہیں کھانا نہیں ملتا تھا وہ جناب ہاشم کے در پہ کھانا کھانے کے لیے آتا تھا، وہ اسے عطا فرما دیتے۔ جناب ہاشم نے وہاں زندگی گزاری۔ میرے آقا کے دادا جناب شیبۃ الحمد حضرت سیدنا عبد المطلب سلام اللہ علیہ، آپ نے زندگی گزاری۔ وہ مقدس مقامات جہاں میرے آقا کے والد گرامی جناب عبداللہ، میرے آقا کے چچا جناب ابو طالب، انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں تشریف فرما ہوئے۔ مولا کائنات، شیر خدا، تاجدار حل عطا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام نے وہاں زندگی گزاری۔ ذرا اندازہ کیجئے، یہ وہ مقدس جگہ ہیں جو میرے رب نے مکہ شہر کا مقدر رکھا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ایک اور جگہ جسے مکان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مکان، ماں ہے مومنین کی ماں، عمومی طور پہ جناب زینب کی ماں، رقیہ کی ماں، ام کلثوم کی ماں، جناب زہرا پاک کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کا مکان، جہاں کتنی طہارت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ جس زمانے میں خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں عرب میں طہارت کا رواج ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا طہارت کیا ہوتی ہے، طہارت کے حروف تہجی کا ہی نہیں پتہ تھا۔ جس زمانے میں میرے آقا کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں صداقت کیا ہوتی ہے اور امانت کیا ہوتی۔ تو وہ مکان کتنا مقدس ہے جس نے خدیجۃ الکبریٰ کی طہارتوں کو دیکھا ہے، وہ بھی اسی شہر کا مقدر ہے، مکہ مکرمہ کا مقدم، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد میرے آقا اسی گھر میں منتقل ہو گئے، اور یہ وہ مقدس گھر ہے جہاں زہرا پاک کی ولادت ہوئی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نام لیتے ہوئے بھی نگاہیں جھکتی ہیں اور زبان لرزتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین، مخدومہ کل کائنات، جن کے لیے اعلان حشر میں ہوگا نگاہیں جھکا لو، فاطمہ زہرا کی سواری آنے والی، ان کی ولادت گاہ ہے۔ تو مکہ کی اس سے بڑی فضیلت کیا؟ اللہ کا گھر بھی ہے، ولادت گاہ مصطفیٰ بھی ہے، ولادت گاہ مرتضیٰ بھی ہے، ولادت گاہ زہرا بھی ہے۔ میرے رب نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ پھر ایک قبرستان جسے جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، یہ وہ قبرستان ہے جو مکہ مکرمہ کا تاریخی قبرستان، اور اہل اسلام کے ہاں جنت البقیع کے بعد سب سے عزت مآب قبرستان جنت المعلیٰ، جنت البقیع کے بعد سب سے زیادہ عزت والا یہ جنت المعلیٰ، جس میں تقریباً 6000 جلیل القدر صحابہ اکرام مدفون ہیں۔ اور اسی قبرستان میں جناب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ، ذات النطاقین، شب ہجرت، اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کرنا، رسول اکرم کی بارگاہ میں کھانا پہنچانا، حضرت اسماء، جناب عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، رسول اکرم کے دادا حضور حضرت عبد المطلب، آپ کے چچا جناب ابو طالب، تو 6000 مقدس ہستیاں وہاں مدفون ہیں، جسے جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ رب رحمان اس شہر سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔